الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کل میں نے اسی آیت پر کچھ عرض کیا تھا کہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ چلو اپنے رب کی رحمت کو طلب کرنے کی طرف، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کو طلب کرنے کے لیے چلو اور اس جنت کو طلب کرنے کے لیے چلو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمان کے برابر ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح آج دنیا کے لحاظ سے ہم ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کے اندر ہمارا کم سے کم سرمایہ لگے اور زیادہ سے زیادہ نفع ہو، اسی طرح ہمیں آخرت کے معاملات میں بھی ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں تھوڑے وقت کے اندر زیادہ نفع حاصل ہو جائے، کم وقت کے اندر ہمارا زیادہ فائدہ ہو جائے۔ ہمیں ایسے اعمال کی تلاش اور تگدو میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جملہ اتنا سا جملہ ہے جس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے تو وہی پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جملہ صرف 100 بار جو بندہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو جس آدمی نے یہ جملے پڑھے ہوں گے اس سے زیادہ کوئی عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ وزن اسی کا ہوگا، سب سے زیادہ قیمتی اسی کے جملے ہوں گے۔ ہاں، اگر کسی نے اتنے جملے پڑھے ہوئے یا اس سے زیادہ پڑھے ہوئے یہی جملے، پھر تو اس کا عمل اس سے زیادہ ہوگا، وگرنہ اس کا عمل اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر کوئی آدمی اپنے اعمال کے حساب سے پہنچ نہیں پائے گا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس جملے کو جو 100 بار روزانہ پڑھتا ہے، فرمایا اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے کہ یہ جملہ اپنی زبان سے ہم ادا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جملے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن اللہ کے ترازو میں جب ان کا وزن ہوگا تو ان کا وزن کرنے کے لیے اس وقت اس سے زیادہ وزنی چیز اور کوئی نہیں ہوگی، اللہ کے ترازو میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے کہ کچھ مسکین صحابہ، غریب صحابہ، فقراء وہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مالدار صحابہ ہیں، وہ ہم سے عبادت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مال و دولت کی فراوانی نہ ہونے کی وجہ سے ان سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسا نسخہ ارشاد فرما دیتا ہوں کہ جس کو کرنے کے بعد تم ان لوگوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے جو مال و دولت کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے جو ان کی گود میں موتی ڈالا وہ آج ہم بھی اپنے عمل کے اندر لے آئیں۔ وہ کیا تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ معمول بنا لو، تم ان مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ میرے بھائیوں، کتنا مشکل کام ہے یہ، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف چند لمحات لگانے کی وقت ہے، یہ تھوڑا سا وقت انویسٹ کر لیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم اپنے مالک سے جس نے ہماری سانسوں کی ڈوری چلائی ہوئی ہے، کیا ہم اس کے لیے اس کے نام کے چند کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا ہمارے لیے بھاری ہو گیا؟
چند کلمات کا ادا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما ام المومنین ہے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد گھر سے تشریف لے گئے تو آپ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، آپ کافی دیر کے بعد واپس تشریف لائے گھر میں تو آپ ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں مصلی کے اوپر ہی۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جویریہ جب سے میں گیا ہوں تب سے تم مصلی پر ہی بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ جی میں ایسے ہی بیٹھی ہوں۔ کہا اس وقت سے تم وظائف کر رہی ہو، تسبیحات کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس وقت سے تسبیحات کر رہی ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جویریہ میں نے ان لمحات کے اندر 4 کلمات ایسے ہیں جو 3 بار پڑھے ہیں، 4 کلمات ایسے ہیں جو صرف 3 بار پڑھے ہیں، اگر ان کلمات کا وزن تیری ان ساری تسبیحات سے کر لیا جائے تو میرے وہ کلمات تیرے اس کے وزن سے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے ان کلمات کا وزن، وہ جو 3 بار میں نے کہے ہیں، ان کا وزن تیری ان ساری تسبیحات کے اوپر بھاری ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ بھی برکت کے لیے ان کلمات کو پڑھ لیں، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو جب سے مصلی پہ بیٹھی ہے جتنی تسبیحات تو نے کی وہ ساری ایک طرف، اور یہ 4 کلمات 3 بار پڑھے میں نے، ان 3 بار پڑھنے کا وزن تیری ان ساری تسبیحات سے زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا دین بڑا آسان ہے، تھوڑا سا وقت انویسٹ کر کے ہم بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن جمعے کے لیے اپنے وقت سے غسل کر لیتا ہے اور پورے وقت پر، آج ہمارے ہاں معمول یہ بن گیا ہم جمعے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، آخری خطبہ عربی خطبہ جب شروع ہو جاتا ہے ہم اس وقت مسجد میں آتے ہیں۔ تو ہم اپنے معمولات کے اندر تبدیلی لائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اول وقت میں غسل کرے اور مسجد کی طرف چل پڑے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور بیٹھ کر خطبہ جمعہ کو سنے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو ہر قدم کے اوپر، ایک ایک قدم جو وہ اٹھا رہا ہے مسجد میں آنے کے لیے، ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 1 سال کی رات کی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل لیکن اجر اس کا کتنا بڑا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر ہم ان سے اپنی زندگی کو مزین کر لیں یقین جانیے گا ہماری زندگی راحتوں سے بھرپور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔